آج مجھے اللہ نے پھر جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے وہ ہے ڈپریشن، ذہنی دباؤ، کہ سکون جو ہے وہ بھی روح کی طرح ایک باقاعدہ چیز ہے، ایک شے ہے جس کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کا مطالعہ کریں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہاں پہ اللہ پاک ڈپریشن کا ذکر کر رہے ہیں، اور ڈپریشن روحانی بیماری ہے۔ اللہ کی قسم، ڈپریشن کا علاج میڈیسن میں ہے ہی نہیں۔ وہ آپ کو وہ میڈیسن دیتے ہیں جس کے اندر نیند ہے، جس کے اندر الکوہل ہے، جس کے اندر شراب ہے۔ پھر آپ نشے کے اندر تسکین ڈھونڈیں گے، سر آپ کو تسکین زمین کے کسی کونے سے نہیں مل سکتی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو ادراک، تدبر، تفکر، تشکر اور سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا۔ پھر اس کی رہنمائی کے لیے ایک انسٹرکشن مینول قرآن پاک کو عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج مجھے اللہ نے پھر جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے وہ ہے ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اور ہماری اس سیریز کا نام ہے قرآن کیا کہتا ہے اور آپ کے سوالات۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ڈپریشن ہے کیا۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ کا شکار ہو جانا۔ پھر ہم اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ جسمانی ہے یا روحانی بیماری ہے۔ پھر اس کے بعد آج کل ہمارے گھروں میں، رشتوں میں اور ہمیں بذات خود تنہائی میں سکون میسر کیوں نہیں، ہم سوچوں کا شکار کیوں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے۔ اب شفا دو قسم کی ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ اسی طرح بیماریاں بھی دو قسم کی ہیں، ایک جسمانی، ایک روحانی۔ اللہ نے جسمانی بیماریوں کے لیے باقاعدہ انسان کو شعور دیا کہ وہ کس طرح اپنے ظاہری جسم کا علاج کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو یہ شعور اور یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ اپنا روحانی علاج کیسے کر سکتا ہے۔ جسمانی علاج کے لیے ہم میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں کہیں پہ کٹ لگ جائے، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی میڈیسن انسان کو ہیل اپ نہیں کرتی، کوئی بھی میڈیسن انسان کا علاج نہیں کرتی، بلکہ انسان کی قوت مدافعت جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بذات خود انسان اپنا علاج کرتا ہے۔ میڈیسن صرف اتنا کام کرتی ہے کہ بیرونی جو جراثیموں کا حملہ ہے اس کو روکنے میں ایک ڈھال کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح روح کو اور روح کی بیماریوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہوں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ بیماری ہے کیا، یہ کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ آئیے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کا مطالعہ کریں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اچھا، ادھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے،
اب قرآن یہ دلیل دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ کون سی بیماری ہے؟ سر یہ وہ بیماری ہے جو منافقت کے زیر اثر اس کا آغاز ہوتا ہے. اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا, اس بات کی دلیل تو مل گئی کہ روحانی بیماری ہوتی ہے. اب سب سے پہلے انسان ان بیماریوں کا شکار کیسے ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ سکون جو ہے وہ بھی ایک باقاعدہ روح کی طرح ایک باقاعدہ چیز ہے, ایک شے ہے جس کا نزول ہوتا ہے. انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا, انسان کبھی بھی اس کی گرفت نہیں کر سکتا, اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اب ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں, کیا واقعی روحانی بیماریوں کا کوئی وجود ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. اس آیت کے اندر میں آپ کی توجہ دو الفاظ کے اوپر مرکوز کروانا چاہتا ہوں. فی قلوبہم مرض, فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں مرض تھا اور پس اس مرض کو اللہ نے بڑھا دیا. وَلَهُمْ, اور ان کے لیے عذاب علیم, سوچوں کا عذاب ہے. عذاب علیم کا مطلب ہوتا ہے وہ عذاب جو انسان اپنے خیالات سے جو اذیت برداشت کرتا ہے اس کو عذاب علیم کہتے ہیں. یہاں پہ اللہ پاک ڈپریشن کا ذکر کر رہے ہیں, اور ڈپریشن روحانی بیماری ہے. اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ پیدا کیوں ہوتی ہے, آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. آپ سورہ کاف کی غالباً آیت نمبر جو ہے وہ ہے 7, اللہ اس میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ پاک سورہ کاف کی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کی جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ زینت ہے, اور اس زینت سے ہم ٹیسٹ کریں گے لوگوں کو, ان کے اعمال کو. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ اس کا ڈپریشن کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ ہی ڈپریشن کی جو مادی مٹیریلزم, مادے سے محبت, اصل یہ آغاز ہے کس کا؟ ڈپریشن کا. سب سے پہلے جب انسان اشیاء سے, مٹیریل سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ مرض پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ سوچیں, آپ اپنی فیملی کے کسی ایونٹ میں گئے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایونٹ کے اوپر پیسہ سیلاب کی طرح بہا دیا, اور اب آپ کے ذہن میں وہ جو مناظر ہے, وہ جو زینت آ رہی ہے نظر آپ کو ساری, ان کو جو لوگوں سے پروٹوکول مل رہا ہے, جو ساری چیزیں مل رہی ہیں, اس وجہ سے وہ جو مال کی محبت کی پہلی تبلیغ آپ کو ملی ہے, اس سارے پیسے, اس سارے ماحول سے آپ اب کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے, یار یہ کیا چیز ہے, مطلب مزہ آ گیا ہے, دیکھو کیسی لائف ہے ان کی, یہ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس کو دیکھتے ساتھ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کرتے. ہم لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا جو اللہ نے پیرامیٹر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں. ہم وہاں پہ برداشت نہیں کر پاتے اس ماحول کو, اور اللہ کی ناشکری کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے ماشاءاللہ. سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں یہ آتی ہے وہ کہتی ہے یار یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. اسی وقت انسان کے دل کے اندر حسد, بغض اور اس طرح کی چیزیں, حسرت, یہ جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں.
اور اللہ نے جو رزق کی تقسیم کی ہوتی ہے انسانوں کے درمیان، انسان اس سے خوش نہیں رہتا. وہ کیا کہتا ہے، اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ کیوں نہیں. تو اس وجہ سے انسان کے دل کے اندر یہ بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ جو میں نے تم کو عطا کر دیا ہے اسی پہ تم نے صبر کرنا ہے، اسی پہ ہی تم نے صبر کرنا ہے، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں. جب آپ اپنے دل کے اندر یہ والے سارے مرض، یہ جو سارے مرض ہیں، ان کو جب آپ اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ پھر آپ سے سکون کو اٹھا لیتے ہیں. آپ سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26 کا مطالعہ کریں. غزوہ حنین پہ مسلمانوں کو اپنے مال پہ بڑا گھمنڈ ہو گیا تھا، بڑا اعتماد ہو گیا تھا. وہ اپنے لشکر کو دیکھ کر بڑے ہی پر اعتماد ہو گئے تھے، سیلف کانفیڈنس بلڈ ہو گیا تھا ان میں. اب سوچیں اللہ نے کیا کیا جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی زینت، ہتھیار، وہ سارے ساز و سامان جو وہ جنگ کے لیے لے کر آئے تھے، اللہ نے اس طرح کیا کہ ان کے اوپر سے وہ سکینت اٹھا لی. اللہ پاک اس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 26 کے اندر کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ پلٹے، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ سے دوبارہ رجوع کیا، اللہ کو دوبارہ یاد کیا، مادے کے اوپر مٹیریلزم کو چھوڑا اور حقیقت کی طرف آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سکون نازل کیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا. اللہ فرماتے ہیں جب وہ پلٹے، جب انہوں نے دوبارہ میرا ذکر کیا، میں نے ان کے اوپر پھر سکینت نازل کی. ثم انزل اللہ سکینتہ، سکینتہ کہتے ہیں سکون کو. قرآن میں بہت جگہ پہ اس کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یہ وہ ہے جو جھوٹ بولتے ہیں. کس سے؟ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے اس کو بڑھا دیا. پھر کیا کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے عذاب علیم، دردناک سوچوں کا عذاب ہے. ان کے اوپر ان کے خیالات کو حاوی کر دیا جاتا ہے اور وہ اسی میں غرق رہتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ بما کانوا یکذبون، ساتھ جو یہ جھوٹ بولتے ہیں. کس سے؟ لوگوں سے اور اپنے آپ سے، دونوں سے. یہ کہتے ہیں الحمدللہ، ان کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہم اس میں بڑے خوش ہیں، لیکن جب سائیڈ پہ ہوتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ جب سائیڈ پہ ہوتے ہیں اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے. پہلے ہم نے جھوٹ بولا ان لوگوں سے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا الحمدللہ ہم اس میں خوش ہیں، حالانکہ یہ خوش نہیں ہوتے. یہ اللہ نے جو رزق دیا ہوتا ہے، اللہ نے جو زمین کے اوپر رزق کی تقسیم کی ہوتی ہے، یہ اس سے خوش نہیں ہوتے. انہوں نے دیکھ کے کبھی ماشاءاللہ نہیں بولا. یہ کہتے ہیں ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ان کے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ دنیا کی زینت کو دیکھتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے بما کانوا یکذبون، یہ جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ جو تو نے قرآن اتارا ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. لیکن ان کی منافقت، یہ وہ والی آیات ہیں سورہ بقرہ کی جن کے اندر منافقت کا ذکر ہے. اب یہ منافقت کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے بھی اور لوگوں سے بھی، دونوں سے. بما کانوا یکذبون، یہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی اللہ تمہیں برکت دے. ہمیں وہ دعائیں نہیں یاد ہوتی کہ کسی کی شان دیکھ کے جو اللہ نے اس کو دیا ہے کہ ہم اس کو دعائیں دیں. کوئی ہمیں کھانا کھلائے، اس کی دعا کیا ہے کہ ہم نے، جس نے ہمیں کھانا کھلایا
اپنے رزق میں سے, اپنی محنت سے جو اس نے کمایا, اس میں سے جو ہمیں کھانا کھلایا, ہم نے کیا اس کو دعا دینی, ہمیں یاد ہی نہیں. ہم اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار لے یہ تو میں اپنے شریکوں کے گھر سے, اب دیکھو اس نے کتنی اچھی ضیافت کر دی, اب تو میری ناک کٹ گئی, اگر میں نے ایسی ضیافت نہ کی تو میں گیا. یہ نہ شکری, یہ معاملات. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کتنی محنت کے بعد, کتنی کوششوں کے بعد, کتنی دعاؤں کے بعد, کتنے صدقات خیرات, کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد, کتنے یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد یہ معاملہ دیا ہے. یا پھر اللہ کی ہم اس طرح بھی ناشکری کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح ظلم سے مال کمایا اور ہم اس کی حسرت کر رہے ہیں. سر جب ہم اتنی بڑی نافرمانی, اتنی بڑی منافقت جو ہم اللہ سے سیملٹینیسلی, ہم اللہ سے اور اس کی مخلوق سے دونوں سے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پھر اللہ کیا فرماتا ہے, اچھا سکون تو میرے ہاتھ میں ہے نا, اب دیکھ میں دیکھتا ہوں کہ تو خوش کیسے رہ سکتا ہے, تو میرے ساتھ منافقت کر کے خوش کیسے رہ سکتا ہے, زمین پہ خوش رہ کے دکھا. اب دیکھ تجھ کو میں دنیا کی زینت میں اس طرح غرق کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا کے حسین منظر میں نے بنائے, جس کو دیکھ کے تو کہتا سبحان اللہ, اللہ یہ تو نے میرے لیے کتنا خوبصورت منظر پیدا کیا, اس کو دیکھ کے تو اپنے اندر جلے گا, تیرے ذہن کے اندر سوچوں کا طوفان ہوگا جس کے اندر تو 24 گھنٹے غرق رہے گا. پھر کیا ہوگا, پھر تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا, ڈاکٹر صاحب میرا علاج کریں. اللہ کی قسم ڈپریشن کا علاج میڈیسن میں ہے ہی نہیں. وہ آپ کو وہ میڈیسن دیتے ہیں جس کے اندر نیند ہے, جس کے اندر الکوہل ہے, جس کے اندر شراب ہے. پھر آپ نشے کے اندر تسکین ڈھونڈیں گے. سر آپ کو تسکین زمین کے کسی کونے سے نہیں مل سکتی. آپ کے پاس دولت کے انبار ہوں گے, آپ دنیا کے کسی بھی ہائیلی کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے, کسی مالج سے, کسی حکیم سے, کسی بھی بڑے سے بڑے عالم اور حافظ سے آپ بے شک جتنی مرضی اپنے اوپر آیات پڑھوا کے دم کروا لیں, آپ کو آرام نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے سینے کے اندر سے یہ منافقت نہیں نکالیں گے. منافقت ڈپریشن کا بیج ہے. جب تم اللہ کو دھوکہ دو گے, اس کی مخلوق کے سامنے اللہ کے شکر ادا کرنے کا ڈھونگ رچاؤ گے. اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, پھر جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, کوئی بھی ہو, صحابی ہو, میدان جنگ میں کھڑا ہو, اللہ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو, نمازوں کے ساتھ, اس کی مدد کے ساتھ, لیکن تھوڑا سا اس نے یہ مرض لے آیا کہ اللہ کو چھوڑ کے اس نے مادی اشیاء پہ, مٹیریل پہ بھروسہ کرتا گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر عذاب علیم ڈال دیں گے. بما کانوا یکذبون, کیا تو باہر سے ظاہر کر رہا ہے تو بڑا زاہد و عابد ہے, اللہ جانتا ہے. آپ پھر دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل میں داخلہ لے لیں, آپ کے پاس دولت کے انبار لگے ہوں, آپ 1 منٹ کا سکون نہیں خرید سکتے. پھر آپ اگر اپنے اندر سے یہ منافقت نہ نکالی, یا تو آپ شیطان کے ہو جائے. میری ایک ویڈیو ہے رحمان اور شیطان دونوں سے منافقت اور اس کا انجام. سر آپ ذرا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے ڈپریشن کا, آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں, یقین مانیں وہ آپ کے لیے علاج ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنا کے دیا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو غائب پر ایمان رکھنے والا مومن ہوتا ہے. اور غائب کیا چیز ہے؟ روح, ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن جب آپ منافقت کرتے ہیں تو آپ کی روح بے چین ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی روح کو سکون تسکین نہیں ملے گی, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جسم کو نیوٹرلائز کرتے ہیں نشے سے, کہ آپ جو روح کی طرف سے جو لعنت اور ذلتیں آپ پہ برس رہی ہوتی ہیں وہ آپ کا جسم برداشت نہیں کر پاتا, اور اس کو بلانے کے لیے آپ ٹاکسکس یوز کرتے ہیں, آپ شراب پیتے ہیں, آپ نشے میں رہتے ہیں, آپ آئس یوز کرتے ہیں, آپ پھر ایسے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اپنے جو آپ کا جسم ہے, آپ کا اپنا جسم, جس کو آپ یہ کہتے ہیں میں
جس کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں میں کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اللہ کی قسم اللہ کسی کو ڈپریشن کے اندر مبتلا نہ کرے۔ پھر اللہ سورہ بقرہ کی آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں، جو آیت نمبر 9 ہے اس کے اندر، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں کہتے ہیں بھائی اس نے تو کیا کمال ہی کر دیا، اس نے نہیں کیا اللہ نے اس کو دیا۔ نہ شکری، تم نے نہیں دیکھا، تم نے اللہ کی تعریف نہیں بیان کی، اس سے دعائیں نہیں کی اللہ مجھے دے دے، تم نے حسد شروع کر دیا، اپنے سینے کے اندر بغض جیسی بیماری کو تم نے جگہ دے دی، اپنے دل کے اندر تم نے حسد کو پیدا کر لیا۔ حسد وہ بیماری ہے جو انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اللہ نے جو رزق کی تقسیم کیا انسان اس سے خوش نہیں رہتا۔ اٹ از کالڈ ڈپریشن، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے علاج، اللہ پاک آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سکون میرے پاس ہے، میں نازل کرتا ہوں، یہ نزول ہوتا ہے، اس کا یہ اسپیشل چیز ہے جو نزول ہوتی ہے، یہ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ کو نہیں مل سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں رہنمائی کرتے ہوئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ کثیرا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ وبکرۃ واصیلا۔ سر آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں خود کو، یہ شعور نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ شعور کون سا شعور نہیں رکھتے کہ میڈیسن سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو نے جو اپنے سینے کے اندر بغض پیدا کر لیا ہے، جو حسد پیدا کر لیا ہے، جو کینہ پیدا کر لیا ہے، تیرے سینے کے اندر جو منافقت ہے، جب تک تو نہیں نکالے گا میں تیرے اوپر سکینت کا نزول نہیں کروں گا۔ ناظرین، یہ ہے وہ حقیقت جو آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں، ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں، ڈاکٹر کو روح کو تو مانتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے یہ جسم ہے آپ کا، نہیں بھائی جان۔ پھر نشے کی دوائیاں کیوں دیتے ہو؟ اگر ڈاکٹر سے سوال کرے نا، پھر تم جس طرح یہ کٹ لگتا ہے، آپ کو ایک میں سمپل سا ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں جو آپ نے زندگی میں کیا ہوگا۔ ادھر کٹ لگتا ہے، میڈیسن یوز کرتے ہیں، ہیل ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے ڈپریشن۔ ہیل کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ڈپریشن کو مطلب بھلانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ آپ انٹلیکٹ کیوں یوز کرتے ہیں؟ اپنی وما ادراک وہ ادراک کیوں یوز کرتے ہیں؟ وہ تدبر کیوں، افلا یتدبرون، وہ تدبر والی آپ جو آپ کے اندر کوالٹی ہے وہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ بتائیں نا، آپ تفکر کیوں یوز کرتے ہیں؟ آپ تفکر، تدبر، تشکر اور اس طرح کی چیزیں، انٹلیکٹ، سوچ کیوں یوز کرتے ہیں پھر ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے؟ آپ سیر و تفریح کے لیے کیوں نکلتے ہیں؟ ہیو اے میڈیسن، اس کو ریکور کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ دیر از سم تھنگ جو ڈاکٹر آف سول جانتے ہیں، جو علماء جانتے ہیں۔ واللہ علماء کی عزت کریں، علماء حق کی عزت کریں اور علماء سو کو پہچانیں، جو آپ سے مال لے لیتے ہیں لیکن آپ کو ہدایت کی طرف نہیں لے کے آتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرا نام ذوالقرنین حیدر، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، بجائے ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینچے۔ اور ہمارے سکول کالجز کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ جو ریس ہے مال کی، اس نے اسٹوڈنٹس کو ڈپریشن کے اندر مبتلا کیا ہے۔ ہمارے دیکھیں سٹنٹڈ گروتھ، ٹھیک ہے، اور مطلب سٹنٹڈ گروتھ کے اندر جو ہمارے مائنڈ ہے وہ پوری طرح، ہمارے جو برین ہے، برین بیسیکلی برین اٹ سیلف وہ گرو نہیں کرتا، ہمارے جو ہائٹ ہے وہ گرو نہیں کرتی،
ہماری جو آگے والی نسل کے لیے جو آرگنز ہیں وہ پراپرلی گروم نہیں کرتے, اور جو آنے والی نسل ہے اس کا حال دیکھ لے کیسے ہے کہ وہ 1 پاؤنڈ بھی نہیں ہوتے. ہمارا 1 پاؤنڈ کا 300 کا کیک ہوتا ہے, لیکن آج کل انسان کا بچہ 1 پاؤنڈ کا نہیں پیدا ہو رہا. وجن گمان کرے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اٹ از یہ مطلب ریزن بیہائنڈ از ڈپریشن. the reason behind is depression. کائنڈلی اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو منور کریں, اپنی زبان کو تر کریں. اللہ کی قسم ڈپریشن چیز ہی کوئی نہیں. اور میں آپ سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.